أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم سامعین، علم کے متعلق اور عمل کے متعلق اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کے تعلق سے اس سے پہلی مجلس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کیا تھا. آپ لوگوں نے سنا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، ایک ایسا وقت آئے گا امت پر، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے اتنا عام ہو جائیں گے کہ حق غائب ہو جائے گا، حق چھپ جائے گا اس میں. اور ایک دو دن کا فتنہ نہیں ہوگا، وہ فتنہ ایک ایسا معاشرے میں اور ہمارے سماج اور سوسائٹی میں آ جائے گا، ہماری اجتماعی زندگی میں ایسا عام ہو جائے گا کہ اسی میں بچے جوان ہوں گے، جوان بوڑھے ہوں گے، بوڑھے مر جائیں گے، اور لوگ انہی فتنوں کو دین سمجھ لیں گے، سنت سمجھ لیں گے. اور اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا کیا اور اس نے سمجھ لیا کہ ابھی آج تک جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تو شرک ہے، بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، دین تو ایک اور کچھ ہے، وہ سنت پر عمل کرنے لگا، توحید و سنت اپنا لیا. جب توحید و سنت پر عمل کرنے لگے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو سارے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے اور اس کو بدنام کیا کریں گے کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے، دیکھو لوگ دین کو چھوڑ کر کے بے دینی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، لوگ سنت کو ترک کر کے بدعت ایجاد کر رہے ہیں، یعنی سنت کو وہ بدعت کہیں گے اور بدعت کو سنت سمجھیں گے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود، یہ حالات کب ہوں گے ہمارے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ جب 8 برائیاں امت میں پیدا ہو جائیں گی، تب حالات ایسے بدل جائیں گے. ان 8 میں سے 2 کا تذکرہ کیا. نمبر 1، اذا کثرت قراؤکم، جب پڑھنے والے تو بہت عام ہو جائیں، قرآن تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے تو بہت عام ہو جائیں، لیکن صرف پڑھیں گے، ان کے شکل سے لے کر کے دل تک کہیں قرآن کا نام نشان نہیں ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا زبان سے کہہ رہے ہیں، کبھی سوچیں گے نہیں ہم عمل بھی کرتے ہیں اس پر کہ نہیں کرتے. قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کی کا اثر کوئی دل میں نہیں ہوگا، نہ عمل میں ہوگا. نمبر 2، وقلت فقہاؤکم، علماء حق، نام کے علماء تو بہت ہوں گے، پیشاور نالج رکھنے والے تو بہت ہوں گے، علم بہتوں کے پاس ہوگا، لیکن وہ عالم نہیں ہوں گے کہ جو عمل بھی کرتے ہوں اپنے علم پر اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہوں. علم ہوگا، لائبریریوں میں ہوگا، ان کے دل و دماغ میں ہوگا، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی علم پر عمل نہیں کریں گے. جانتے ہیں، معلومات ہے، لیکن اس پر وہ علم پر عمل نہیں کریں گے. شریعت نے ایسے لوگوں کو عالم نہیں کہا. عالم کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے. آج نمبر 3، تیسری برائی، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، تمہارے لیڈر تو بہت پیدا ہو جائیں گے. محلے کا ہر مسلمان اپنے ہی آپ کو سب سے بڑا بنانے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، امیروں کی بھرمار ہوگی، ہر آدمی امیر بننے کی کوشش کرے گا. قوم کا سردار،
قوم کا لیڈر قوم کی باغ ڈور ہر ایک سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوگا. اور اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہیں انتخاب ہونے لگے، الیکشن ہونے لگے، پھر ذرا دیکھو ایک محلے میں کتنے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کثرت امراؤکم، دوسرے لفظ میں کیا کہو، کرسی کے بھوکے تو بہت پیدا ہو جائیں گے، اپنی لیڈرشپ چمکانے والے تو بہت پیدا ہو جائیں گے. ہر ایک سامنے آ کے کھڑا ہوگا، ووٹ ہم کو دو، جتاؤ ہم کو، ہمیں منتخب کرو. اس قسم کا ایک بھوت لوگوں کا سوار ہو جائے گا، اور اس کے لیے سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے. امیر بننے کے لیے عمارت کی بھوک، لیڈر بننے کا شوق عام طور پر لوگوں میں بڑا سوار ہو جائے گا. نمبر 4، وقلت امناؤکم، لیکن امانت داری ختم ہو جائے گی. امانت داری، اللہ اکبر. لیڈر تو ہر ایک بننے کی کوشش کرے گا، لیکن معاشرے اور سوسائٹی اور سماج سے، تمہارے اسلامی مجتمع سے امانت داری ختم ہو جائے گی. بہت ہی ڈھونڈنے سے چند لوگ کہیں امانت دار ملیں گے. امانت داری ختم ہو جائے. اللہ اکبر. وقلت امناؤکم، امانت داری ختم ہو جائے گی، لوگوں میں امانت دار کم ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا دوستو، کسی قوم سے امانت داری کا ختم ہو جانا یہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا ایک قسم کا سگنل ہوتا ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. امانت داری، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اول ما یرفع من هذه الامة الامانہ. اے لوگوں، سب سے پہلے اسلام کی جو چیز، جو تعلیمات اللہ نے ہم کو لے کر کے بھیجا ہے، اور 23 سال میں جان مال کی قربانی دے کر کے ہم نے جو مسلم سماج میں نافذ کیا ہے، جو تعلیمات اور جو ہدایات ہم نے دی ہیں، ان تعلیمات میں سے میری لائی ہوئی شریعت کی سب سے پہلی چیز جو لوگ چھوڑ دیں گے وہ امانت داری ہوگی. اول ما یرفع من هذه الامة الامانہ. امانت داری ختم ہو جائے گی. دوستو، امانت داری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنی اہم چیز ہے. امانت داری ہی پورے معاشرے کی اصلاح امانت داری پر ہے. اب امانت داری کس کو کہتے ہیں وہ سمجھے تو بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی. امانت داری، امانت کہتے ہیں ہر وہ صرف روپے پیسے کی امانت نہیں ہے. امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری چاہے اللہ کی طرف سے ہو، رسول کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، کسی کمپنی کی طرف سے ہو، ہر وہ ذمہ داری جو آپ پر ڈال دی جائے، آپ کو سونپ دی جائے، وہی اصل میں امانت ہے. یہی امانت ہے. اب آج ذرا سوچیں امانت داری کیسے. جب آپ نے سمجھ لیا تو اب دیکھیں کہ امانت داری ایک چھوٹی سی بات تھی، ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی آپ کو، اور اللہ نے ذمہ داری آپ ڈالی کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تمہارے اوپر 2 ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ایک تو ہے کہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نمبر 2 دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. ایک مثال میں دیکھیں، اب آج ہم ہر ماں باپ پر 2 ذمہ داری ہے، مسلمان ماں باپ پر، خود جہنم سے بچنا
اور اولاد کو جہنم سے بچانا۔ سوال یہ کہ آج اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی ماں باپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ امانت کی بڑی خیانت ہے۔ آج انسان اپنی اولاد کی دنیا کے متعلق تو سوچتا ہے، لیکن آخرت کے متعلق نہیں سوچتا، جبکہ آخرت کے متعلق اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جہنم میں جائے گی جنت میں، کون سا راستہ اختیار کر رہی ہے؟ ایک مثال میں نہیں، امانت داری کتنی بڑی چیز۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، امانت داری ختم ہو جائے گی مسلم معاشرے سے۔ بڑے گرے چنے لوگ جو ہوں گے امانت دار ہوں گے، اور ان کو لوگ بڑا بھولا بھالا سیدھا سادہ کہیں گے دنیا کا کچھ نہیں جانتا یہ۔ اللہ اکبر، سارے بے ایمان امانت دار اور امانت داروں کو بیوقوف اور بھولا کہہ کر ٹھکرا دیا جائے۔ یہ ہے میرے بھائی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ نمبر 5 دوستو سمجھو پہلے، جو آج خاص طور سے کرنا، اذا ذهب علماؤکم وکثرت جہالکم، 5 اور 6۔ اذا ذهب علماؤکم، تمہارے علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کیسے ختم ہو جائیں؟ ایک ایک کا وقت پورا ہو، موت آتی جائے، موت سب کو دنیا سے ختم کر دے۔ سارے علماء قبر میں چلے گئے، اور علماء جہالت عام ہو گئی، نمبر سے جہالت عام ہو گئی۔ اذا ذهب علماؤکم، علماء چلے جائیں۔ آپ نے کیا سمجھا دوستو؟ معاشرے سے علماء کا اٹھ جانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ علماء کا اٹھ جانے کا مطلب علم اٹھ جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آخر یہ لوگ کیوں نہیں کبھی غور کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ علم کی ضرورت ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے؟ محلے کے ایک ایک عالم موت کا مزہ چک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اب عالم یہاں کون بنے گا؟ ہمارے ہاں امامت کون کرے گا؟ خطابت کون کرے گا؟ قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایک انسان کا کاروبار ختم ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے کاروبار، اس کی فکر تو بہت کرتا ہے، لیکن محلے کا، گاؤں کا جو سب کی اصلاح کرتا تھا بیچارہ ایک عالم ہے، وہ گزر جائے تو وہ کوئی فکر نہیں کرتا کہ ہاں اب عالم کہاں سے لایا جائے، تنخواہ والا مل جائے گا جس دن غصہ آیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آپ نے کتنے مسلمان ہیں صاحب اولاد ہیں، سب کے بیٹے ہیں، سب صاحب اولاد ہیں، کون ہے جو اپنی اولاد کو امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر رہا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو غور سمجھ میں نہیں آتا کہ آئے دن علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اور جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنے ہاں علماء پیدا کرنے، اپنی اولاد کو علماء بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ اذا ذهب علماؤکم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ سارے برائیاں، سارے فتنے کب ہوں گے؟ جب تمہارے علماء ختم ہو جائیں گے۔ تم اولاد کو عالم نہیں بناؤ گے، محلے میں عالم اور علماء دین کا کام کریں اس کی فکر نہیں کرو گے، علماء ختم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 6، جب علماء نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔
اب جب جہالت عام ہو جائے گی تو شرک، بدعات، رسم و رواج، ساری گمراہیاں آ جائیں گی، اور گمراہی عام ہو گئی۔ اب سب کے اعمال برباد، ہلاکت و بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، انسان اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ تو دوستو، یہ برائی نمبر 5 اور 6، یعنی علماء چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، لوگوں خذوا العلم قبل ان یرفع۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور تقریباً 1,00,000 افراد کو آپ خطاب کر رہے تھے، خذوا العلم قبل ان یرفع، خذوا العلم قبل ان یرفع۔ اے لوگوں، علم اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم سیکھ لو۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی فکر کیا؟ خذ العلم قبل ان یرفع، علم اٹھ جانے اور علم جانے کے پہلے پہلے علم حاصل کر لو، علم سیکھ لو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، علم کیسا اٹھ جائے گا؟ عارف سنو، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء۔ علم نہیں اٹھے گا بلکہ علماء اٹھ جائیں گے۔ جب علماء نہیں رہے گے تو جہالت عام ہو جائے گی، تمہارے معاشرے سے، محلے سے علم اٹھ جائے گا۔ نمبر 7 اور 8 دوستو، بڑی اہم چیز، وہ بھی سمجھو۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ۔ لوگ دین جو سیکھیں گے، علم جو حاصل کریں گے، وہ دین کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر! وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وہ دین حاصل تو کریں گے، بڑا نالج حاصل کریں گے، لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کریں گے۔ اس کا 2 معنی کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دین، علم تو حاصل کیا جائے گا، علم حاصل کیا جائے گا، بڑے بڑے کالج ہوں گے، یونیورسٹیاں ہوں گی، بہت زور شور کے ساتھ علم حاصل کیا جائے گا، لیکن دین کا علم نہیں، صرف دنیا کا علم حاصل کیا جائے گا۔ انسان اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، انسان پڑھنے کے لیے دنیا کے آخری کونے تک چلا جائے گا، لیکن صرف پیٹ کے لیے، دنیا کے لیے علم حاصل کرنے کے، دنیا کا علم۔ اور بازو مسجد میں، گھر کے بازو میں مسجد کے اندر کوئی دین سکھاتا ہوگا، وہاں 10 منٹ بھی بیٹھ کر کے دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا۔ آج آپ اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں تو فقہ لغیر الدین، علم بڑا حاصل کیا جائے گا لیکن دین کے لیے نہیں حاصل کیا جائے گا۔ اس لیے نہیں حاصل کیا جائے گا، ایسا علم نہیں حاصل کیا جائے گا جس سے دین کی خدمت ہو، امت کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور نازل کی ہوئی کتاب اور نبی کی سنت یا کتاب و سنت کو عروج دیا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس کے لیے علم نہیں حاصل کیا جائے گا۔ سارا علم جو ہوگا پیٹ کے لیے ہوگا، دنیا کے لیے ہوگا۔ ایک معنی تو ہے، اور آج تقریباً دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین تو سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے، مدرسے میں جائیں گے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں تک جائیں گے، لیکن صرف ڈگری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اچھی سے اچھی زندگی اور تنخواہ کیسے ملے، اس کے لیے کورس کیا جائے گا۔
یعنی دینی علم بھی حاصل کیا جائے گا تو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بدترین چیز ہے دوستو. وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جو دین سیکھا جائے اس لیے نہیں کہ دین کی خدمت کریں، دین کی سربلندی کے لیے نہیں، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں سیکھا جائے گا. دین پر عمل کرنا مقصد نہیں ہوگا، دین کی خدمت نہیں، بلکہ دین حاصل کیا جائے گا، دین علم تو وہ بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین کے لیے نہیں. کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا دین کا، اس کے ذریعے ہماری دنیا سمجھ جائے گی. یعنی اس دینی علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، یہ سمجھ لیجیے. اللہ تعالی ایسی برائیوں سے سب کو محفوظ رکھیں. اور آج غالباً ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو نظر آئے گا جو اس چیز کے اندر مبتلا ہے. ایک بڑا طبقہ دوستو مبتلا ہے. نمبر 8، آٹھویں چیز، یعنی آٹھویں برائی. آٹھویں برائی جو دنیا میں عام ہوگی وہ یہ ہے وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. یہ آخری چیز ہے. وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. آخرت کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت سنوارنے، آخرت کی کامیابی کے لیے بہت سارے اعمال مقرر کیے جن کو نیکیاں اور اعمال حسنہ کہا جاتا ہے. اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. وہ عمل جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارے، وہ عمل جس سے انسان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرے، ایسا عمل جس سے اللہ تعالی کی رضا خوشنودی حاصل کرے، ایسا عمل جس سے انسان اپنے آپ کو عذاب نار، عذاب قبر سے بچا سکے. یہ ایسے سارے اعمال کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. یہ تقرب الہی کے اعمال، اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے مقرر کیا گیا ہے. لیکن آٹھویں برائی جو عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں وہ یہ کہ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. ایسا فتنہ آ جائے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ اتنا خطرناک، اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا. 8 نمبر کا وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. اس سارے اعمال، ساری نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنے تقرب اور آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہے، اس سارے اعمال اور ساری نیکیاں دنیا کمانے کے لیے لوگ استعمال کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. یعنی اخلاص نہیں رہ جائے گا، اخلاص نہیں رہ جائے گا. ایسا فتنہ امت پر آ جائے گا کہ اب اخلاص ختم ہو گیا. اب وہ اعمال جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرتا، ایسے اعمال کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے گا. جس کو کہتے دین بیچنا، دین کو ذریعے معاش بنانا، دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا. اخلاص ختم ہو گیا، اور یہ بڑا بدترین چیز ہے. وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. اور دنیا کو آخرت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت
نیکیوں کو، دینی اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں، اس کو انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے، یعنی اپنے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے۔ ریاکاری نہیں، اس کو کہتے دین کا بیچنا۔ بہت سارے اعمال، یہ کرنے سے یہ دنیا بن جاتی ہے، یہ کرنے سے یہ بن جاتی، یہ کرنے سے یہ دنیا مل جائے گی، یعنی کوئی عمل اللہ تعالی کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے والے سارے اعمال دنیا کمانے کا ذریعہ انسان بنا لے۔ دوستو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ یہ 9 برائیاں، 8 برائیاں ہیں۔ جب یہ 8 برائیاں پیدا ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب سمجھو کہ فتنہ اس موقع پر تم کیا کرو گے جب یہ 8 برائیاں پیدا ہو جائیں گی، تو امت پر اتنے فتنے، اتنے منکرات، اتنی برائیاں اور ایسے فتنے اتنا زیادہ عام ہو جائیں گے کہ جس طرح سے تم لباس پہنتے ہو تمہارا بدن ڈھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں فتنوں کی وجہ سے حقیقت، دین، شریعت، سنت، حق جو ہے اس پر یہ باطل غالب آ جائے گا، شرک بدعت غالب، فتنے عام ہو جائیں گے۔ جیسے تم کپڑا پہن کر کے اپنے بدن کو چھپا دیتے ہو، کوئی بدن کا حصہ نظر نہیں آتا، ایسے ہی اسلام اور دین، سنت چھپ جائے گی، اور یہ باپ دادا کے رسم و رواج، فتنے، شرک و بدعت، ضلالت، گمراہی، دنیا پرستی، نفس پرستی، شخصیت پرستی، یہ چیزیں اتنا زیادہ عام ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ اب اس وقت تم کیا کرو گے بتاؤ؟ عبداللہ بن مسعود کے کہنے کا مطلب ہے تم کیا کرو گے؟ اشارہ یہ تھا کہ اس ایسے وقت میں تمہیں جو چیز سب سے بڑی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں۔ نمبر 1 اخلاص ہونا چاہیے، نمبر 2 دین کے سیکھنے سکھانے کی فکر ہونی چاہیے، علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، علم لوگوں تک پہنچانا، اور علم کی نشر اشاعت، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ یہ اس کا علاج 2 ہے۔ اپنے اس قول کے ذریعے، پیشین گوئی کے ذریعے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو 2 چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ دوستو وہی اصل میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 علم حاصل کرنے کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا اور اللہ کے لیے حاصل کرنا، دین کی خدمت کے لیے حاصل کرنا، علم سیکھنا اور علم حاصل کرنا۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کے اتنے فضائل بیان کیے گئے جو پچھلے درسوں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور علم حاصل کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا۔ اسی لیے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچتے ہی تعلیم کے دینے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اصحاب صفہ تقریباً 70-72 آدمی تھے جو ہر وقت دین سیکھا کر کہا جاتا ہے اسلام میں تقریباً سب سے پہلا مدرسہ ہے جو سیکھنے سکھانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے علم سیکھنا اور سکھانا، اور ہمیں خاص طور سے اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اذا ذهب علماؤکم، عبداللہ بن مسعود، علماء چلے جائیں گے، یعنی علم کیسے ہمارے معاشرے سے اٹھے گا؟ علماء کی موت اور علماء کے چلے جانے سے۔ جب علماء چلے جائیں گے شیطان کو موقع ملے گمراہ کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عالم کے جانے کے پہلے ہم فکر کریں کہ یہ عالم دین اگر چلا گیا تو ہمارے محلے میں کون عالم ہے جو اس کی جگہ سنبھالے۔ امامت ہے، خطابت ہے، لوگوں کے سوال کے جواب ہیں، مسائل ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، 24 گھنٹے انسان کو
علم کی اور عالم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ توجہ کریں کہ یعنی اس عالم کے جانے کے بعد یہ جگہ کیسے پر ہو. ایک تو یہ ہونی چاہیے. نمبر 2 دوستو بڑی اہم چیز وہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود جو یہاں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اندر اخلاص ہو. کبھی بھی دین کو ہم دنیا کے لیے استعمال نہ کریں. کبھی بھی دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کریں. علم ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑا تقرب کا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام ارشاد نفلی عبادت سے بھی بڑی عبادت ہے دین سیکھنا. یہ دین سیکھنا یہ بہترین عبادت. اس کو صرف ہم دین سیکھنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے سیکھیں. اس دین کو کبھی دنیا کمانے کا ذریعہ اور دنیا جمع کرنے کا سبب ہم نہ بنائیں. یہ ہمارے اندر اخلاص ہو. ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ہو. کبھی اس کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، جس انسان نے دین سیکھا من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، جس انسان نے علم سیکھا دین سیکھا اس لیے تاکہ لوگوں سے جھگڑے، جاہلوں سے حجت بازی کرے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے طرف مائل کر کے دنیا کمائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اتنی فضیلت والا عمل علم حاصل کرنا، جب اس نے اس سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کا مقصد بنایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ علم کے بغیر جب تک علم جتنی ہمارے ہاں جہالت عام ہوگی اتنا ہی زیادہ ضلالت اور گمراہی آئے گی. اور علم جتنا عام ہوگا اور علم پر جتنا عمل کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے ہاں سے برائیاں، منکرات، حرام کاریاں ختم ہوگی اور اتنی ہی زیادہ اصلاح ہوگی. اسی لیے قرآن پاک نے سورۃ التوبہ کے اندر بڑی تاکید کیا ہے. ہر قبیلے، ہر قوم کے لوگوں کو چاہیے کہ کچھ ایسے افراد کو ہمیشہ تیار کریں جو ہمیشہ وہ علم حاصل کرتے رہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے قوم کی رہنمائی کریں، اپنے قوم کو ہدایت کی راہ بتائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ذرا تفصیل سے میں نے پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تمہارے اوپر فتنے چھا جائیں گے. فتنہ ایک دو نہیں، سینکڑوں فتنے ایسے ہوں گے تم کو چاروں طرف سے ایسے گھیر لیں گے جیسے تمہارے جسم کو تمہارا کپڑا گھیر لیتا ہے. یعنی حقیقت ویسے ہی شریعت اور سنت چھپ جائے گی شرک و بدعات اور ضلالت و گمراہی کے اندر، فتنوں کے اندر، جیسے کپڑے سے تمہارا بدن چھپا ہوا ہے. اور وہ فتنہ بھی طویل عرصے کا ہوگا، ایک دو دن کا نہیں. بچے اسے میں جوان ہوں گے، جوان اسے میں بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے اسے میں مر جائیں گے. جب لوگوں نے کہا اور لوگ انہی فتنوں کو سنت بنا لیں گے اور سنت کو بدعت سمجھنے لگیں گے، تو لوگوں نے کہا یہ کب ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب 8 برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تب یہ حالات تمہارے ہو جائیں گے. 8 برائیاں اختصار کے ساتھ پھر یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، سن لیں. نمبر 1، پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن صرف زبان سے پڑھا جائے گا، ان کے عمل میں، ان کے دل میں اس پڑھنے کا کوئی اثر ہوگا ہی نہیں، نہ ان کے جسم پہ، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے گفتار میں، نہ ان کے کردار میں، نہ چال چلن میں.
زبان پر قرآن ہوگا، باقی سارے اعمال شیطان کے ہوں گے جو عام جاہلوں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وقلت فقہاؤکم، نام کے علماء، پیشہ ور علماء تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن حقیقی عالم تمہارے اندر اٹھ جائیں گے۔ صرف زبان پر قال اللہ و قال الرسول، دین کی باتیں تو ہوگی، لیکن ان کے صرف زبان تک، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، اخلاق اور افعال میں کہیں کوئی علم نہیں ہوگا، سارا عمل شریعت کے خلاف ہوگا۔ کسی صرف زبان کا علم ہوگا اور حلق کے نیچے نہیں اترے گا، گفتار کے تو گادی ہوں گے لیکن کردار میں بالکل صفر ہوں گے، جن کو کہا جاتا ہے عملی منافق ہوں گے۔ نمبر 3، تمہارے ہاں لیڈر بہت پیدا ہونے لگیں گے، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، بڑے لیڈر، محلے محلے، خاندان میں، گلی گلی میں لیڈر پیدا، ہر آدمی چاہے گا ہم ہی سب سے لیڈر، ہم ہی سب کے امیر، سب کے سردار بنے رہیں۔ کرسی کے پیچھے پر لوگ، سارے لوگ کرسی اور عہدے کے پیچھے پڑ جائیں گے، کوئی ان کو دین سے، اللہ کی عبادت اور اطاعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف کرسی بچانے کی فکر ہوگی اور کرسی حاصل، پہلے تو کرسی حاصل کرنے کی فکر ہوگی اور کرسی مل جائے گی تو اس کو بچانے کی فکر ہوگی، بس۔ نمبر 4، وقلت امناؤکم، امانت دار ختم ہو جائیں گے، امانت داری اٹھ جائے گی، لوگ کوئی قابل بھروسہ امانت دار انسان نہیں ملے گا، جلدی ہوں گے لیکن بہت ہی کم، میجارٹی اور اکثریت جو ہوگی وہ امانت میں خیانت کرنے والوں کی۔ اور آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، آج خیانت ہر گھر کے اندر گھس گئی ہے۔ نمبر 6، کتنے ہوں گے؟ نمبر 5، ذہب علماؤکم، تمہارے علماء چلے جائیں گے، یعنی موت آ جائے گی۔ علماء جن کے ذریعے محلے میں ایک قلعہ تھا، اصلاح ہوتی تھی، دین کی باتیں ہوتی تھیں، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے، کوئی برائی ہوتی تو عالم اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، محلے کے لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن ایسے علماء جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ایسے علماء چلے جائیں گے اور محلے کے لوگوں کو فکر نہیں ہوگی کہ ہاں اس عالم کی بات اس جگہ کیسے بھرے، اس کی جگہ کون پر کرے، یہ فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء چلے جائیں گے، علماء کی جگہ خالی ہوگی، شیطان کو موقع ملے گا، اور پھر کثرت جہالکم، نام نہاد لوگ عالم بن جائیں گے، اور وہی جہالت عام ہوگی، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء چلے جائیں گے تو انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، انہی کو مفتی بنا لیں گے، انہی کو قائد بنا لیں گے، وہ خود لا علم ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور بغیر علم کے فتویٰ دے کر کے غیروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نمبر 7، اللہ اکبر، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم تو بہت حاصل کیا جائے گا لیکن دین کا علم حاصل نہ کیا جائے، صرف پیٹ کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا میں نوکری چاکری، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو علم حاصل کیا جائے گا، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں داخل کر کے بڑی بڑی فیسیں تو خرچ کی جائیں گی،
لیکن سارا معاملہ صرف دنیا کا علم حاصل کرنے کا ہوگا، دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بظاہر جو دین کا علم حاصل کرتے ہوں گے، ان میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ دین کی خدمت کے نیت سے، دین پر عمل کرنے، اسلام کی نشر و اشاعت کے نام پر کی غرض سے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہوں گے۔ نمبر 8، 8ویں برائی، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمْلِ الْآخِرَةِ، انسان بہت سارے نیک کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، بظاہر دین کا کام کرتا ہوگا، لیکن وہ سارا اپنا جو دین کا کام یا نیکیاں بہت کرتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا، لیکن دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے کرتا ہوگا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اس دین کو اپنا دنیا کمانے کا ذریعہ اور بہانہ بنائے گا، یعنی اسلام ختم ہو جائے گا، اخلاص نہیں ہوگا، جو کچھ وہ کرے گا۔ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمْلِ الْآخِرَةِ، جو اعمال، جن اعمال کے ذریعے آخرت تیار کی جائے، انہی اعمال کو وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اندر یہ اخلاص پیدا کرے، اور یہ تقریباً 8 برائیاں جو عبداللہ بن عباس نے جن کی پیشین گوئیاں کی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان 8 گناہوں اور 8 برائیوں سے بچائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔